اور ابھی آپ کو بتائیں، سندھ پولیس کے سابق سینئر پولیس آفیسر راؤ انوار نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل پر جی آئی ٹی رپورٹ پر دستخط اس لیے کیے کہ ان پر اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کا دباؤ تھا کہ قتل میں جنرل پرویز مشرف کو ملوث کیا جائے۔ راؤ انوار نے مزید کیا انکشافات کیے ہیں، جانتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب، کتنے اہم ہیں یہ انکشافات راؤ انوار کی جانب سے جو بتائے گئے ہیں؟ مزید کیا کہا ہے انہوں نے؟ جی، راؤ انوار صاحب سے جو میری گفتگو ہوئی تو راؤ انوار کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دستخط سے انکار اس لیے کیا کیونکہ میں مشرف صاحب کے سٹیٹمنٹ لیے بغیر اس پہ دستخط نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے یہ بات رحمان ملک صاحب کو بتائی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا نام جے آئی ٹی میں میرا اور بن یامین دوسرے پولیس آفیسر تھے، ان کا نام 2010 میں شامل کیا گیا تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میرا نام اتنی تاخیر سے کیوں شامل کیا گیا تھا، لیکن میرے اس پورے واقعے میں، افسوسناک واقعے میں، میرے بہت سے شکوک و شبہات تھے، اور اس تحقیقات جو ہوئیں اس میں سب سے اہم جو چیز مسنگ مجھے نظر آئی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کہ وہ 2 بلیک بیری تھے جو کہ جے آئی ٹی کے پاس ہونے بہت ضروری تھے، اور بقول راؤ انوار وہ تقریباً 3 سال تک ہینڈ اوور نہیں کیے گئے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس وقت، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بات آپ اس وقت کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اس وقت جو مشرف صاحب کی خرابی صحت کے حوالے سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ مبتلا ہیں، تو یہ کہنا وہ ان کے بقول کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں سابق صدر جنرل مشرف کا انوالومنٹ انہیں کہیں نظر نہیں آیا، اور انہوں نے اس حوالے سے شواہد بھی مانگے تو شواہد کوئی نہیں دیے گئے۔ اس لیے جب جے آئی ٹی پر ان کو دستخط کرنے کا کہا تو انہوں نے اس دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پورا بیان اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں وہ آن اوتھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس کیس میں ان کے بقول تحقیقات جو ہے وہ صحیح انداز میں نہیں چلائی گئیں، ورنہ اکرام محسود جو تھا وہ آپریشنل کمانڈر تھا اس پورے واقعے کا، جبکہ بیت اللہ محسود جو تھے وہ وہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ اسی طرح 18 اکتوبر کے واقعے میں ایک اور گروپ جس کی قیادت جو ہے طیب محسود کر رہے تھے وہ اس میں ملوث تھا، اور اس کے بعد ایسے بھی شواہد ملے کہ وہ سوراب گوٹ میں کہیں روپوش رہا، اور دونوں واقعات کی تحقیقات بقول راؤ انوار صحیح انداز میں نہیں چلائی گئیں۔ اگر بے نظیر بھٹو کی شہادت کی تحقیقات صحیح معنوں میں چلائی جاتی اور اکرام محسود کو گرفتار کر لیا جاتا تو یہ کیس بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان چیزوں کو صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھایا گیا اور اس طریقے سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے میں نے اس جے آئی ٹی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بات میں کسی بھی لیول پر کسی سے بھی کرنے کو تیار ہوں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہم سے یہ اہم ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے۔ سندھ پولیس کے سابق سینئر پولیس آفیسر راؤ انوار نے جو انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل پر جے آئی ٹی رپورٹ پر دستخط اس لیے کہ ان پر اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک کا دباؤ تھا کہ قتل میں جنرل مشرف کے ملوث کیا جائے ان کو۔ مظہر عباس صاحب، اس تمام تر انکشافات کے بعد اب جو راؤ انوار نے یہ انکشافات کیے ہیں اور کہا ہے کہ پرویز مشرف ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تو یہ ریکارڈ پر لانا ضروری تھا، اس تمام تر معاملے پر آپ کی پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے بات ہوئی ہو، اعلیٰ حکام سے بات ہوئی ہو؟ جی، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے فرت اللہ بابر صاحب سے بات ہوئی تھی، اور فرت اللہ بابر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ چونکہ یہ اس میں کچھ لیگل معاملات ہیں تو اس لیے وہ لطیف کھوسہ صاحب سے جو ہے وہ بات کر کے جو ہے وہ مکمل جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تاہم انہوں نے ایک تو راؤ انوار کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ راؤ انوار نے ایک تو راؤ انوار کی بات پہ کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہر طرف سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف کو کسی طریقے سے جو ہے ہر طرح کے مقدمات اور اس سے ریلیف دلایا جائے، تو یہ اس سلسلے کی بھی کڑی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک انہوں نے اس بات کا تعلق ہے کہ جو راؤ انوار نے جی آئی ٹی کے ممبر تھے اور انہوں نے جی آئی ٹی پر دستخط نہیں کیے تھے،
تو انہوں نے کہا وہ یہ لیگل پوزیشن معلوم کریں گے کہ اگر کوئی ممبر دستخط نہ کرے تو اس JIT کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کتنا ضروری تھا کہ جنرل مشرف کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا، ان کو انٹیروگیٹ کیا جاتا اس کیس کے حوالے سے اگر وہ ایک ملزم کے طور پہ ان کا نام آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں معلوم کر کے وہ اس کا تفصیلی جواب جو ہے وہ ضرور پیپلز پارٹی دے گی۔ مظہر عباس صاحب، اب ان انکشافات کے بعد آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ اب راؤ انوار کی اگر ماضی کی بات کی جائے تو ان کا جو پولیس کا کیریئر ہے وہ تضادات کا شکار رہا، جعلی پولیس مقابلوں میں بھی ان کا نام آتا رہا۔ اب اس وقت کے وزیر داخلہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ اب یہ تمام تر معاملہ کس طرف جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ کیوں بات کر رہے ہیں راؤ انوار؟ دیکھیے یہی بات تھی، راؤ انوار کو عام طور پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ زرداری صاحب کے قریب تصور کیا جاتا تھا، اور انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی بات کی تھی کہ جب بلیک بیری کا معاملہ آیا تھا تو وہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی جا کے ملے تھے، جس پر رحمان ملک بھی ناراض ہوئے تھے اور جو JIT کے جو سربراہ تھے وہ بھی ناراض ہوئے تھے کہ آپ کو زرداری صاحب سے ملنے کی۔ تو انہوں نے کہا میں صرف ان سے بلیک بیری کے حوالے سے معلوم کرنے گیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بات آپ رحمان ملک سے جا کے معلوم کریں۔ تو ان کو ہمیشہ یہ، اور بارہا جو راؤ انوار خاص طور پہ 92 آپریشن کے بعد زیادہ مشہور ہوئے تھے اور اس کے بعد 94 95، اور یہ الزام لگتا رہا ان کو کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے بہت قریب رہے ہیں۔ اور جو حال ہی میں جو چند سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا سوراخ گوٹ میں، جس میں ایک شخص کی ہلاکت کی جو کا مقدمہ آج تک ان پہ چل رہا ہے، جس کا فیصلہ بھی عنقریب ہونے باقی ہے، تو اس کے بعد راؤ انوار کے کئی جو ہے تنازعات رہے ہیں، خاص طور پہ MQM کے حوالے سے اور MQM لندن کے حوالے سے، اور بہت سے ایسے لوگوں کا ان کے MQM کے جو کارکن ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے قتل کے حوالے سے بھی ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن وہ بحیثیت پولیس آفیسر جگہ رہے، ان کی پوسٹنگ ضرور ہوتی رہیں، لیکن وہ پوری ان کا کیریئر جو ہے خاص طور پہ 92 کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے بھی اور دیگر تنازعات کے حوالے سے بھی مشہور رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آج بھی وہ ایک مقدمے کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اس کیس کے حوالے سے ان کا نام، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا نام ایک پولیس آفیسر جو گڈھاب میں وہ پوسٹنگ تھا، اس پہ ظاہر ہے وہ اعتماد ہی کی بات تھی کہ اس کو JIT میں انکلوڈ کیا گیا، اسلام آباد میں جو JIT بنائی گئی تھی۔ تو اگر راؤ انوار کی بات کو بالکل مسترد کر دیا جائے تو بھی درست نہیں ہوگا، اور 100% تسلیم کر لیا جائے، میرا خیال ہے اس لیے تحقیقات مانگتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے پولیس آفیسر رہے ہیں جو نے بہت سی تحقیقات دیکھی ہیں، اور وہ اس سلسلے میں ان کے نام بھی لینے کو تیار ہیں جو اس وقت کے IGs تھے، جن کو وہ اعتماد میں لیتے رہے ہیں، اس کیس کے حوالے سے بھی دیگر مقدمات کے حوالے سے بھی۔ تو وہ آن اوتھ ہر بات کرنے کو تیار ہیں اور کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، آپ نے وقت دیا جیو نیوز کو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انٹرنیشنل نکل جائے بریک کے بعد آپس کی بات